Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dear class, I hope you will be fine with the blessing of Allah. First of all, we read dua. Rabbi zidni ilma. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج ہم اپنا فرسٹ لیسن سٹارٹ کرتے ہیں اور لیسن نمبر 1 ہے جو کہ چیپٹر نمبر 1 ہم نے شروع کیا ہے سیٹس کا. آج ہم چیپٹر اپنا مکمل ہونے کے بعد اس کی جو ورک بک ہے اقرا ورک بک کا پیج نمبر 20 کریں گے. اور پیج نمبر 20 پہ جو ہم نے پیچھے ڈیفینیشنز اور جو سمبلز وغیرہ کے متعلق جانا اور پڑھا اور ان کی ایکسرسائز میں پریکٹس کی، اس کے متعلق آج دوبارہ ریوائز کریں گے ود دا ہیلپنگ آف اقرا ورک بک. تو سب سے پہلے آپ دیکھیں ہمارے پاس ڈیفینیشن ہے. ڈیفائن اے سیٹ، ڈیفائن کریں. ان کے سیٹ کی ڈیفینیشن آپ نے لکھنی ہے. جو ویل کلیکشن اور ڈسٹنکٹ آبجیکٹ آپ نے ایک ڈیفینیشن میں پڑھا ہوگا پیچھے، وہ ڈیفینیشن آپ یاد بھی کریں گے اور یہاں پہ لکھیں گے بھی. اور اسی کے ساتھ جو دوسرا سوال ہے بہت آسان ہے. واٹ از دا مینس بائی دا سمبل دس ون، کہ اس سمبل کے بارے میں آپ کیا، اس سمبل کا کیا مطلب ہے اور اس کو کیسے پڑھتے ہیں وہ آپ یہاں لکھیں گے. بلونگ ٹو بھی پڑھا جاتا ہے اور آپ کی بک میں جو لکھا ہوا ہے وہ آپ یہاں پہ لکھیں گے، اور بلونگ ٹو بھی آپ اس کو بول سکتے ہیں، اور جو آپ کی بک میں یہاں پہ اس کے متعلق لکھا ہوا ہے پیچھے وہ آپ یہاں پہ لکھیں گے. اور یاد بھی آپ کو ہونا چاہیے اور اس کی ہم نے پریکٹس بھی پیچھے کی ہے. اسی طرح سے واٹ از دا ادر نیم آف ایمٹی سیٹ، کہ جو خالی سیٹ ہے جس میں کوئی ایلیمنٹ موجود نہیں ہوتا، کہ اس کا دوسرا نام کیا ہوگا، وہ آپ یہاں لکھیں گے. اور اسی کے ساتھ جو نمبر 4 ان کی نمبر 4 ہمارا جو سوال ہے، ڈز اے فائنائٹ سیٹ کنٹین کاؤنٹیبل ایلیمنٹس، کہ فائنائٹ جو سیٹ ہے جس کی سیٹ، ایسا سیٹ جس کے ارکان یا ایلیمنٹس کی تعداد محدود ہوتی ہے، کیا اسے کہتے ہیں ڈز اے فائنائٹ سیٹ کنٹین کاؤنٹیبل ایلیمنٹس. کہ بتانا وہ چاہ رہا ہے کہ کیا فائنائٹ جو سیٹ ہے اس کے ایلیمنٹس کو ہم کاؤنٹ کر سکتے ہیں. تو آپ اس کا یس اور نو میں جواب دیں گے. اور اس کے بعد اف ٹو سیٹس ہیو ایگزیکٹلی دا سیم نمبر آف ایلیمنٹس، کہ اگر آپ کے پاس دو سیٹ موجود ہوں اور ان کے ایگزیکٹلی دا سیم نمبر، ان کے نمبر بھی سیم ہوں، تو وٹ اٹ ول بی کالڈ، تو اس کو کیا کہا جائے گا. سو آپ کیا کہیں گے، ایکول کہیں گے یا ایکویلنٹ کہیں گے. اور ان دونوں کو جاننے کے لیے میں آپ کو ان دونوں کی ڈیفینیشنز دہرا دیتا ہوں. کہ دو سیٹس ہیں جو آپ کے پاس اے اور بی، اس کو ہم ایکول سیٹ تب کہیں گے جب ان کے درمیان، دونوں سیٹوں کے درمیان جو ایلیمنٹس ہیں وہ ایگزیکٹلی سیم ہونے چاہیے. اور دا ایلیمنٹس کین بی ارینج ان اینی آرڈر، اور آرڈر ان کا کچھ بھی ہو. یعنی کہ جیسے کہ دیکھیں اگزامپل میں 5 6 7 ہے، 6 7 5 ہے. دیکھیں اس میں بھی 6 7 5 موجود ہے اور اس میں بھی 6 7 5 موجود ہے، اور آرڈر اس کا تبدیل جیسے مرضی ان کے ری ارینج، آگے پیچھے نمبر ہوں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن نمبر ایک جیسے ہونے چاہیے. 5 ادھر بھی موجود ہے اور اس سیٹ میں بھی موجود ہے، 6 یہاں پہ بھی موجود ہے، 6 اس سیٹ میں بھی موجود ہے. تو دونوں سیٹوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں سیٹوں میں 3 ارکان ہیں، 3 ایلیمنٹس ہیں اور تینوں ہی سیم ہیں، لیکن آرڈر ڈفرینٹ ہے، لیکن اس کو ہم ایکول سیٹ کہیں گے. اور اس کا جو الٹ ہے وہ آپ کا ایکولنٹ سیٹ ہے، یعنی کہ اے اور بی آپ کا جو ایکولنٹ سیٹ ہوگا اس میں ایلیمنٹس کی تعداد آپس میں برابر ہوگی، لیکن ایلیمنٹ ایک جیسے نہیں ہوں گے. جیسے کہ ایکول سیٹ میں 5 ہے تو ادھر بھی 5 ہے، ادھر 6 ہے تو ادھر بھی 6 ہے، ادھر 7 ہے تو ادھر بھی 7 ہے، لیکن ان کا آرڈر مختلف ہے. لیکن ایکولنٹ سیٹ میں صرف ارکان، ایلیمنٹس کی تعداد آپس میں برابر ہونی چاہیے، کہ اے اینڈ بی آر سیٹ ٹو بی ایکولنٹ سیٹ. If the number of element is a set A is equal to the number of set elements in set B، یعنی کہ سیٹ B اور A کے دونوں ایلیمنٹس جو ہیں ان کی ارکان کی جو تعداد ہے وہ برابر ہونی چاہیے. کہ جیسے 1 2 3 4 5 6، اس میں 6 ہے، اسی طرح یہاں پہ 1 2 3 4 5 6، اس میں بھی 6 ہیں. یعنی کہ اس کے ایلیمنٹس 6 ہیں لیکن آپس میں سیم نہیں ہیں، ایک جیسے نہیں ہیں. تو اس کو ہم کیا کہیں گے، ایکویلنٹ. اگر یہ نمبر ایک جیسے ہوتے اور ان کی تعداد بھی ایک جیسی ہوتی تو ہم اس کو ایکول سیٹ کہتے. تو اب ہم پیچھے آتے ہیں واپس اپنی ورک بک کی طرف. تو آخری سوال اب دونوں میں سے آپ خود بتائیں گے کہ یہ ایکول ہوگا یا ایکویلنٹ. اور آخری سوال ہے 6 ہاؤ مینی ایلیمنٹس آر دیئر ان دا سیٹ آف فیکٹر آف 12، یعنی کہ آپ جب فیکٹر کے 12 کے فیکٹر آپ جب نکالیں گے تو اس کے اندر ملنے والے جو ایلیمنٹس ہیں، جو فیکٹرز ہیں، وہ کتنے ہوں گے، ان کی تعداد آپ نے بتانی ہے.
تو ڈیئر کلاس اس کو آپ نے فل کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا جو ہوم ورک ہے اور ان دونوں ڈیفینیشنز کو بھی آپ دہرا لیں گے اور آپ یاد بھی کر لیں، اور آپ کی بک میں ورک بک پہ بھی لکھی ہوئی ہیں۔ تو آج کا جو آپ کا کام ہے وہ اقرا ورک بک کا پیج نمبر 20 جو آپ کے سامنے میں نے ریڈ کیا اور آپ کو بتایا بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنی ایکسرسائز 1.1 کی پریکٹس کریں گے آن اے رف نوٹ بک۔ نیٹ نوٹ بک پہ نہیں کرنی ہے، آپ نے رف کرنا ہے۔ ان کی پریکٹس کا مطلب یہی ہے کہ آپ نے اس کو سمپل اپنی نیٹ نوٹ بک کے اوپر نہیں کرنا، رف رجسٹر رف کاپی کے اوپر آپ اس کی پریکٹس کریں گے۔ تو ڈیئر کلاس آج کا لیسن ہمارا کمپلیٹ ہوتا ہے، انشاءاللہ نیکسٹ لیسن میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔